اپنے دروازے پر سڑک کے کنارے کرسی لگا کر خوش قسمت مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد المجيد الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سربراہ شاہ کلمات سریرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر جگدت الفتویقا، اے اشرف زمانہ زمانے کا ظلمان لڑھائی کرتا دیکھ رہے طرف شام اشرف اہم درجہ درجہ رسول عمارت دشمن ہمیشہ قرب کا ذکر خوب ہوتا ہے۔ شاہ ہست ہوتے بادشاہ ہست ہوتے دین ہست ہوتے دین کا نام ہست ہوتے سردار نادان دست در دست یتیم ہم آتے بنا لا الہ ہوتے اور قدر ہوتے اصل کرے یزید ہے اسلام زندہ ہو گئے گھر کا جلانا۔ حضرات علی سب سے پہلے ہمارا انتہائی تعلیم و محبت کے ساتھ باعث تحقیق کائنات منبع اکبر تجلیات مادہ صدق و صفا منبع حمد و وفا مخزن جود و عطا مقبر عدل و وفا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس معظم اور مجاہد ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں حجِ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ پڑھنے کا آغاز کریں اللہم صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا الحمدللہ آپ کے علاقے میں ذکر شہنشاہ کرب و بلا کے بہار موقع سے دوسری بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ اس مرتبہ نبی پاک سے جو بھیڑ ہے یقیناً قابل تعریف ہے، قابل جشن ہے، قابل مبارکباد ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ بستی کے ہر گھر سے یہاں آدمی اپستھت ہیں، براجمان ہیں، جلوہ فکر ہیں، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی انبن کے، بغیر کسی جھنجھٹ کے، بغیر کسی ادھر ادھر کے
الحمدللہ آسمانی حضرات نے جس اتحاد جس اتفاق کا مظاہرہ کروایا ہے یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے، قابل تعریف ہے، اور ایسا ہی اتفاق ایسا ہی اتحاد ہمارے مابین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کی یہ مسجد آپ تمامی حضرات سے اچھا خرچ بنی ہوئی ہے، یقیناً آپ تمامی حضرات مستحق تعریف ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ کچھ لوگ سڑک کے کنارے کرسی لگا کر یا کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل کر کے گفتگو تمام کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ مسجد کے باہر بھی جگہ خالی ہے، آپ مسجد میں آپ کو اگر جگہ نہیں مل پا رہی ہے، بھیڑ ہے، تو آپ مسجد کے باہر کرسی لگا کر کے آپ اسی کرسی کو سنبھال کر کے لائیں اور کرسی لگا کر کے بیٹھیں۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے کہ آپ رات کے تقریباً رات کے تقریباً 1:15 ہو رہا ہے اور آپ اس وقت بھی جاگ کر کے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہم سبوں کے لیے۔ لہٰذا دور نہ رہ کر کے آپ قریب آئیں اور آپ قریب رہ کر کے امام حسین اور ان کے رفقا کے پنجیدہ فیضان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ دھیرے دھیرے موسم بھی معتدل ہوتا جا رہا ہے اور آپ گرمی سے پریشان بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ قریب آ جائیں، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ دو شعر مجھ سے بھی سماعت کر لیں، اس سے پہلے آپ نے حضرت محمد افضل صاحب کی طرف سے زبردست ڈانسانی کروا دی۔ میری آواز ویسی تو نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ دو شعر امام علی مقام کی شان میں آپ کے سماعتوں کی دسترخوان کا پیش کروں۔ اللہ کا شعر خدمت ہے، توجہ کی تعریف کہ جیگر پیلے پیلے ہے ذکر شان کربلا، جیگر پیلے پیلے ہے ذکر شان کربلا، جہاں جہاں بھی دیکھیے ہے ذکر شان کربلا، جدھر جدھر بھی دیکھیے ہے ذکر شان کربلا، کہ جدھر جدھر بھی دیکھیے ہے ذکر شان کربلا، فنا فنا یزید ہے بقا بقا حسین، فنا فنا یزید ہے بقا بقا حسین، فنا فنا یزید ہے بقا بقا حسین، اور یزیدیوں سمجھ سکے نہ تم میرے امام کو، یزیدیوں سمجھ سکے نہ تم میرے حسین کو، یزیدیوں سمجھ سکے نہ ناطق رسول کو، کہ یزیدیوں سمجھ سکے نہ تم میرے امام کو، لبے رسول پاک کی دعا دعا حسین، لبے رسول پاک کی دعا دعا حسین، فنا فنا یزید ہے بقا بقا حسین۔ مجھ سے بیشتر آپ ہماری ذات کے دو تین کی خوبصورت بات کروایا، ایک حضرت مولانا محمد عصمت اللہ عراقی کی زبان اور دوسری کتاب اس کی تفسیر آپ کے حضرت علامہ مفتی محمد حسن رضا اسلامی دعوت عالیہ کے زبان سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم رات کو کہتے انداز سے
توفیق بخشے، ان کی غلامی میں رہنے مٹنے کی توفیق بخشے اور ان کے بڑھتا فیضان سے حضور برکات سے پوری امت کو علامات فرمائے۔ حضرات الحمدللہ ہم تمام حضرات مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اس خاندان زندگی پر بے شمار مذاہب و ادیان ہیں، بے شمار مذاہب و ادیان کے ماننے والے ہیں، لیکن الحمدللہ تمام مذاہب و ادیان میں، تمام دھرموں میں سب سے قیمتی مذہب، سب سے بہترین دھرم، سب سے مقبول ترین مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جس کی شہادت اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں واضح انداز میں بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اسلام رب العالمین کی نزدیک رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ، سب سے مقبول، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ اور پھر مذہب اسلام کا بانی، مذہب اسلام کا فاؤنڈر، مذہب اسلام کا سرسنگھاڑ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر 22 اپریل 571 عیسوی 4:45 بھور میں جلوہ پھیر ہوئے، روز 3 آپ جلوہ بار ہوتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کی والدہ مشرقہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب ہے، آپ کی دادی حضرت فاطمہ ہے، آپ کا نانا حضرت وہب ہے، آپ کی نانی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ 11 شادی فرماتے ہیں اور 11 بیویوں کے علاوہ 3 قریب آپ کی تھی، 3 باندیاں تھیں، جن میں سے 3 شہزادے اور 4 شہزادی اللہ رب العالمین اولاد کے طور پر آپ کو عطا فرماتا ہے۔ شہزادوں میں سے 3 یہ ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو سید الطاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آخری اور چھوٹے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ اور تینوں شہزادوں کی موت، تینوں شہزادے کا وصال بچپنے کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ 4 شہزادیاں ہیں، ایک حضرت زینب، دوسرا حضرت رقیہ، تیسرا حضرت ام کلثوم، اور آپ کی سب سے چھوٹی شہزادی، سب سے پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات ہے، جن کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاندان کی میں 63 سال باحیات رہے، اور جب قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کریمہ کا نزول جلال ہوا، اس سے ہم سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے کہ آپ عنقریب میں اس خاندان ہندی کو حیدرآباد کہنے والا ہوں، اس خاندان ہندی سے ظاہری طور پر گلگوش ہونے والا ہوں، اس خاندان ہندی کے نظروں سے اوجھل ہونے والا ہوں، اور الحمدللہ آپ نے اسلام کے اصول کو، مذہب اسلام کے قوانین کو، اسلام کے سنویدھان کو، اسلام کے ضوابط کو، اسلام کے رولز کو 63 سالہ زندگی میں مکمل فرمایا، 63 سالہ زندگی میں کامل و مکمل فرمایا، اور پھر 63 سالہ زندگی کو پوری قوم کے سامنے، پوری امت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس نہج پر پیش کروایا کہ آپ کی زندگی کا ہر کام، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر لہجہ پوری امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار پایا، پوری امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار پایا۔ اور الحمدللہ اگر
کوئی شخص آپ کی زندگی کے ایک لمحے کا مطالعہ کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ رسول ہاشمی کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، رسول ہاشمی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، رسول ہاشمی کی طرح کوئی بزرگ نہیں ہے، رسول ہاشمی کی طرح کسی کا بچپن نہیں ہے، رسول ہاشمی کی طرح کوئی داڑھی نہیں ہے، رسول ہاشمی کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، اور رسول ہاشمی نے اپنی زندگی کے ایک لمحہ کو نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کروایا. جبھی تو سارے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کی بارگاہ میں امانتوں کو رکھتے تھے، اور الحمدللہ 63 سالہ زندگی کو مکمل کرنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاندان جیتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے. آپ ظاہری طور پر پتہ فرما لیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مابین خلوتی مچی آقا کریم رسال فرما گئے، آقا کریم رضا فرما گئے، آقا کریم ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب اسلام کے اصول کو پوری امت کے سامنے کون پیش کروائے گا؟ اسلام کی حقانیت کو قوم کے سامنے مکمل طور پر کون ظاہر و غائب کروائے گا؟ اسلام کے پیغامات کو دنیا کے والوں کے سامنے کون پیش کرے گا؟ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بیعت ہوئی، اجنہ صحابہ کرام متحد ہوئے، تمام صحابہ کرام نے باہمی میٹنگ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ آقا جب باحیات تھے، آقا جب زندہ تھے، آقا جب ہمارے مابین جلوہ فکر تھے، آقا جب ہمارے مابین مولانا محفوظ تھے، تو ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنی زندگی میں آقا امامت کے لیے حضرت صدیق کو آگے کرتے ہیں، امامت کے لیے حضرت صدیق اکبر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر حضرت صدیق کی وہ قربانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو، ان کی برتریت کو، ان کے مقام و مرتبہ کو، ان کی حقانیت کو پورے صحابہ کے سامنے پیش کروایا ہے. اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس بات کی طرف سماجی کرتا ہے کہ آقا کے ظاہری نظام کے بعد صدیق اکبر امامت کے حقدار ہیں، صدیق اکبر خلافت کے حقدار ہیں، صدیق اکبر آقا کے پکے سچے جانشین ہیں. چنانچہ صحابہ کرام نے باہمی مشورہ کے بعد خلافت کی ذمہ داری کو، خلافت کے بعد لوگ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. اور الحمدللہ حضرت صدیق اکبر تقریباً 2 سال 3 ماہ 10 دن 2 سال 3 ماہ 10 دن مکمل طور پر خلافت کی ذمہ داری کو، سلطنت کی ذمہ داری کو آقا کریم کے بتائے گئے اسلوب پر عمل کر کے پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کروایا، پوری قوم کو اتحاد کا پیغام دیا، اور تمام لوگوں کا مرجع حضرت صدیق اکبر بن گئے. الحمدللہ صدیق اکبر 2 سال 3 ماہ 10 دن مکمل کرنے کے بعد آپ کا بھی مثال ہو گیا. صحابہ کس سے پریشان ہوئے، اب کیا کیا جائے، اب کن کو خلیفہ مقرر کیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے پھر بیٹھک ہوئی، مشورہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر بھی حضرت فاروق اعظم کو اپنا جانشین مانتے تھے، اپنے معاملات میں پیش رکھتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کو بڑا قریب رکھتے تھے، بڑا پسند فرماتے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے. چنانچہ فاروق اعظم کو خلافت کی ذمہ داری حوالے کر دیا جائے. چنانچہ باہمی مشورے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیدی سرکار فاروق اعظم کی ذمہ داری، سیدی سرکار فاروق اعظم کے حوالے سلطنت اور خلافت کی ذمہ داری کو سپرد کیا. الحمدللہ سیدی سرکار فاروق اعظم 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی ذمہ داریوں کو بہت خوبی نبھایا، اور اس انداز سے نبھایا کہ لوگ اشش کرتے تھے، لوگ داد دیا کرتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ یقیناً رسول کی وفات کے بعد اگر امام
دین کی ترویج و ارشاد کسی نے کیا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کے بعد اگر دین کے اصول کو، دین کے قوانین کو، دین کے سنویدھان کو، دین کی حقانیت کو پوری امت کے سامنے پوری دنیا میں اگر کسی نے پہنچانے کا کام کیا ہے وہ میری سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم 10 سال 6 ماہ 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، آپ کیا کیا جائے، آپ ان کے ہمارے خلافت کی ذمہ داری کو کی جائے، آپ خلافت آقا کریم کا جانشین کسے مقرر کیا جائے، آپ رسول ہاشمی کا جانشین کسے منتخب کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین چلو فکر ہے، مشورہ ہو رہا ہے، اور باہمی مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت عثمان غنی دونوں خلیفہ کے بعد زیادہ قریب سے آقا کے حضرت عثمان ذوالنورین کو، حضرت عثمان کو آقا کی دو شہزادیوں سے نکاح کا بھی شرف حاصل ہے۔ آقا کریم سے بڑے قریب تھے، آقا کریم کے بڑے شہید تھے، آقا کریم کے بڑے لاڈلے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ذوالنورین سے بہت زیادہ معروف تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں درخواست کیا کہ آپ خلافت کے جانشین ہیں، آپ رسول ہاشمی کے جانشین ہیں، اور آپ کے ذمہ خلافت کی ذمہ داری کو سپرد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بعد لوگ کو سنبھالا، اور الحمدللہ 11 سال 11 ماہ 22 دن تک 11 سال 11 ماہ 22 دن تک خلافت کی ذمہ داریوں کو خوبی نبھایا، اور پھر 11 سال 11 ماہ 22 دن خلافت کی ذمہ داریوں کو خوبی نبھانے کے بعد آپ کا بھی وصال ہوتا ہے، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پھر پریشان ہوئے، صحابہ کرام پھر فکرمند ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور یہ طے کروایا کہ حضرت علی باحیات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم وہ ہیں جنہیں حضرت فاطمہ کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، حسین کا بابا ہونے کا شرف حاصل ہے، رسول زیبا کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت علی وہ مقصودہ صحابی ہیں جنہوں نے سیرت کو عزت سے ادھر کیا تھا، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈھال بننے کا کام کیا ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جو کہ آپ کے پتر مبارک پر آپ نے گزر بسر کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت علی کے حوالے خلافت کی ذمہ داری کو دیا، اور آقا کریم کا چوتھا جانشین، آقا کریم کا چوتھا خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو منتخب کروایا، اور الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال 8 ماہ 25 دن 6 سال 8 ماہ 25 دن تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے، خلافت کے امور کو بخوبی انجام دیتے رہے۔ آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا اب کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عثمان و علی چل رہے، اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ خلافت کی ذمہ داری، خلافت کا حقدار حضرت امام حسن ہے، اس لیے امام حسن آقا کا چہیتا ہے، آقا کا شہزادہ ہے، حضرت علی کا چہیتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا دلبند ہے۔ چنانچہ باہمی مشورہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ رسول زیبا کا 5واں جانشین منتخب کروایا، اور تقریباً 6 مہینہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 30 سال مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت رسول زیبا کو فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے ظاہری طور پر فرما جانے کے بعد میرا شہزادہ، میرا نواسا، میرا چہیتا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 30 سال تک خلافت رہے گی، اور اس کے بعد امام حسن کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی، سلطنت آ جائے گی، خلافت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسن رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری کو 6 مہینے تک نبھایا، لیکن آقا کریم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے چہیتا، میرا لاڈلا، میرا شہزادہ ایسا ہوگا کہ جو صلح کر کے اس شرطوں کے ساتھ صلح کر کے تمام تک ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے گا۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے کچھ شرطوں کے ساتھ صلح کیا اور پھر خلافت کی ذمہ داری کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا۔ اب یہی سے ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا، خلافت راشدہ کا یہاں سے خاتمہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ رسول سرکار سے کاتب ہے، حضرت امیر معاویہ حضرت رسول سرکار سے قریبی ہے، حضرت امیر معاویہ رسول سرکار کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، آقا کی معیت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور ابھی قرار ہوتا ہے ولی کے کوٹ میں شیطان جنم لیتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی شریف ہو، اگر باپ شریف ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی شریف ہو، ایسا ہے کہ باپ عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی عالم ہو، باپ مفتی ہے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی مفتی ہو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی اور پھر اپنے وقت کا غور ہو، اپنے وقت کا حضور ہو، اپنے وقت کا حمال ہو، اپنے وقت کا محبوب ہو، اپنے وقت کا بہت کچھ ہو، لیکن صحابی کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، صحابی کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب صحابی کی بات آ جائے اسی زبان کو خاموش کر دینا چاہیے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، حضرت امیر معاویہ رسول سرکار کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، حضرت امیر معاویہ رسول ہاشمی کی رعایت میں زندگی گزارنے والے ہیں، حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ تقریباً 20 سال گورنر رہے اور 20 سال گورنری کے خاتمے کے بعد آپ 20 سال تک بادشاہ بن کر کے زندگی گزارے۔ اس طور پر آپ 40 سال تک آپ نے حکمرانی کی، 20 سال گورنر کی حیثیت سے اور 20 سال بادشاہ کی حیثیت سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، 20 سال حکومت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا اور پھر آپ کا بیٹا یزید آپ کی کرسی پر خراجمان ہوتا ہے، تخت سلطنت پر منتقل ہوتا ہے، تخت سلطنت پر بیٹھ جاتا ہے، تخت بادشاہت پر خراجمان ہوتا ہے۔ آپ بھول کر کے میں یزید کا پریچے دے دوں، یزید کون تھا؟ یزید کے باپ کے بارے میں سنا، یزید کا باپ جنتی تھا، یزید کا باپ صحابی تھا، یزید کا باپ کاتب وحی تھا، یزید کا باپ حضرت رسول سرکار کی رعایت میں زندگی گزارنے والا تھا، لیکن یزید وہی انسان تھا جس کے بارے میں رسول سرکار نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل رجل من يبدل السنة رجل من بني أمية يقال له يزيد، کہ سب سے پہلے وہ انسان، سب سے پہلا وہ انسان جو میری سنت میں تبدیلی کرے گا، جو میری سنت میں پریورتن چاہے گا، جو میری سنت میں بدلاؤ کرے گا، جو میری سنت میں ترغیب کرے گا، وہ قبیلہ بنی امیہ کا ایک فرد ہوگا جس کو دنیا یزید کے نام سے جانے گی، جس کو دنیا یزید کے نام سے پہچانے گی، جس کو دنیا یزید کے نام سے موصول کرے گی، جس کو دنیا یزید کے نام سے پکارے گی۔ اور یہی نہیں، آقا کریم نے وصیت فرمایا، تاریخ الخلفاء کی روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ میری امت مکمل طور پر عدل و مساوات کے ساتھ زندگی گزارے گی، میری امت عدل و برابری کے ساتھ، عدل و مساوات کے ساتھ، مکمل خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ میری امت میں سب سے پہلا راستہ ڈالنے والا
سب سے پہلا پھول ڈالنے والا اگر کوئی فرد ہوگا تو ابھی امیہ کا ایک فرد ہوگا جسے دنیا یزید کے نام سے موصوف کرے گی، جسے دنیا یزید کے نام سے پکارے گی۔ یہ تو یزید کا تعلق ہمارے یزید کی پیدائش سے پہلے بیان کروا دیا تھا۔ یزید کی خلاصت کو، یزید کی گردائی کو، یزید کی نمائشی کو، یزید کی کبیری کو آقا کریم نے اپنی زندگی کا بیان فرمایا تھا۔ یزید شرابی بھی تھا، یزید جواری بھی تھا، یزید تمام گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کرتا تھا، یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید دین اسلام میں نئے قوانین کو، ناقوانین کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ یزید مکمل طور پر، یزید مکمل طور پر اسلام کے اصول کو بحال کرنے والا تھا۔ چنانچہ جب یزید تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو سب سے پہلا کام انہوں نے جو انجام دیا وہ یہ انجام دیا کہ کافی قدم کو اٹھایا اور اپنے کاتبوں سے یہ تحریر کروایا کہ لکھو کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور میں تخت سلطنت پر متمکن ہو گیا ہوں اور میرے نام سے بیعت دیا جائے۔ اور خط لکھواتے ہوئے انہوں نے گورنر مدینہ کی طرف بھی ایک خط لکھوایا، اس میں یہ لکھوایا کہ اس وقت گورنر مدینہ، اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا جو کہ اہل بیت اتحاد سے محبت کرنے والا تھا، زکات کی تکلیف کرنے والا تھا، زکات سے محبت کرنے والا تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک خط بھجوایا جس میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی اطلاع دی اور اس کے بعد یہ تحریر کیا کہ ولید بن عقبہ تم میری سلطنت کا گورنر ہو، سنو مدینہ شریف میں 4 افراد ہیں، ان سے سب سے پہلے بیعت کیا جائے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت حسین بن علی، یہ 4 اشخاص ہیں۔ سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم ان 4 خصوص قدسیہ سے میرے نام کا بیعت لو۔ اور اس وقت بیعت لینے کا معاملہ یہ تھا، اس وقت بیعت کا مطلب یہ تھا کہ میری حکومت کو تسلیم کرے۔ ابھی تو پیری مریدی کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ پیر صاحب آتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، لیکن اس وقت کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے ہاتھ میں ووٹ ڈال رہے ہیں، آپ ان کی حکومت کو، ان کی بادشاہت کو، ان کی بادشاہت کو، ان کی سلطنت کو آپ تسلیم کرنے کا نام ہے تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اپنی قاصد کو بلوایا اور قاصد کو بلوانے کے بعد کہا جاؤ ان 4 قدسیہ کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جلوہ افکن تھے اور وہ وقت زبردست سے ملنے کا وقت نہیں تھا۔ حضرت امام علی مقام سمجھ گئے کہ کچھ خاص ہونے والا ہے، اپنے رفقا کو بلایا اور رفقا کو بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں ولید بن عقبہ نے گورنر ہاؤس کو یاد کیا ہے، میرے ساتھ چلو، میں اندر جا کر کے بات کروں گا۔ اگر ولید بن عقبہ ٹھیک ٹھاک سے بات کیا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی معاملہ پیش گیا اندر سے آواز آئے تو تم لوگ اندر آ جانا، ورنہ میرے آنے کا انتظار کرنا۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام گئے، ولید بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور یزید سے بیعت کے لیے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام نے آپ نے فرمایا کہ میں خانواد مصطفیٰ کا 3% ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، میں چھپا کر کے بیعت نہیں کر سکتا، آپ اعلان کرو، آپ اعلان کرو، لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی سوچوں گا۔ چنانچہ مروان جو کہ اس کا مشیر تھا، اس کا نائب تھا، اس نے کہا کہ ولید دیکھتے جاؤ امام علی مقام کے سر کو جسم سے جدا کر دو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کا تیور بول رہا کہ اے ولید بن عقبہ کے مشیر، اے مروان بن حکم، اے گرگت کا بچہ گرگت، اے گرگت کا بیٹا گرگت، تمہاری نہ ہمت ہے نہ ولید بن عقبہ کی ہمت ہے کہ حسین اعظم کے سر کو جسم سے جدا کر سکے، اس لیے یہ جب تک تم میرے نانا جان کا کرنا کرتے ہو، میرے نانا جان کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کر کے رکھتے ہو، نہ تمہاری ضرورت و رسالت ہے کہ تم میرے سر پر میرے قدم پر تلوار کا وار کر سکو، نہ ولید بن عقبہ کی یہ غیرت ہے کہ میرے سر کو جسم سے جدا کر سکے۔ چنانچہ المختصر
حضرت امام علی مقام وہاں سے باہر تشریف لائے اور پھر آپ نے اپنے خانوادے سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد آپ کا یہ رخت سفر باندھا. وہاں سے آپ اپنے والد مشرفہ کی قبر پر گئے, نانا جان کے قبر پر گئے اور پھر جنت البقیع کے قبرستان میں حاضری دیا. حضرت محمد بن حنفیہ سے مشورہ کیا اور مفید مشوروں کے بعد آپ پھر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے. مکہ شریف میں جو جلوہ فکر ہوئے, آپ کے پاس مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں 50, ایک میں 60, ایک میں 300 سال, ایک روایت میں تقریباً 1200 حضور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے اور سبوں کا مضمون یہی ہوتا تھا, امام علی مقام یزید بدبخت ہے, یزید اسلام کے اصول کو پامال کرنے والا ہے, ہم آپ کے وفادار ہیں, ہم آپ کے فدائی ہیں, ہم آپ کے شہدائی ہیں, ہم آپ کے تابعدار ہیں, ہم آپ پر بدلے مٹنے کو تیار ہیں. آپ تشریف لائیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے, ہم آپ کا شورا مشورہ ہو کر کے یزیدی حکومت کو اتاریں گے. حضرت امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے اور پھر صحابہ کرام کا اثرار یہ تھا. صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر تھے, حضرت عبداللہ بن عمر تھے, اور ان صحابہ کا اثرار یہ تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے بالکل آپ کہیں نہیں جائیں گے, آپ ہی رہیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم اس کو نکالنے لیں گے, ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. لیکن آپ کی شہادت کی خبر آپ کے پیدا ہوتے ہی تواتر کے ساتھ مشہور ہو چکا تھا. چنانچہ آپ نے اتمام حجت کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے 2 شہزادوں کے ساتھ روانہ کیا. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو آپ کے ہاتھوں پر حضرت امام علی مقام کے نام پر پہلے دن 12,000 پھر 18,000 پھر تقریباً 40,000 لوگوں نے بیعت کیا. اس کے بعد ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا اور نعمان بن بشیر جو پہلا گورنر تھا ان کو معزول کر دیا گیا. عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا. عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی یہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا. اور پھر مسلم بن عقیل وہاں جاتے ہی دیکھا کہ لوگ امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں, وہ خط لکھ چکے تھے, بھائی جان حالات سازگار ہیں, آپ تشریف لائیں. لوگ اپنے انتظار کر رہے ہیں, آپ تشریف لائیں. حضرت امام علی مقام سفر پر نکل چکے تھے, آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے, کربلا کی طرف راستے سفر پہنچ چکے تھے. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر, ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت کی خبر راستے میں معلوم ہوتی ہے, لیکن حضرت امام علی مقام نے سفر کو جاری رکھا. چنانچہ آپ کربلا کی ترتیب پر پہنچتے ہیں. آپ کی پکڑ کے لیے, آپ کی گرفت کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے ان کی سرکردگی میں تقریباً 12,000 کا لشکر آ چکا تھا. آپ میدان کربلا میں پہنچے اور پھر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں مزید لشکر کو بھیجا گیا جو 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر پانی میں کر دیا گیا. آپ 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں, اور آپ کے ساتھ بہت سے کشتیاں ہیں, کچھ بچے ہیں, کچھ عورتیں ہیں, کچھ آپ کے جانبدار ہیں, کچھ آپ سے محبت کرنے والے ہیں, کچھ آپ کے بھائی ہیں, کچھ چچیرے بھائی ہیں, کچھ ازداد بھائی ہیں, کچھ بھانجے ہیں. تقریباً یہ نفر 72 کشتیاں پر مشتمل ہے. میدان کربلا میں ہے. 10ویں محرم الحرام کی مقدس تاریخ شروع ہوتی ہے. حضرت امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے سمجھایا اور یزید کے طرف کرنے والے میرے رسول کے پیار سے میں حسین بن علی حضرت فاطمہ الزہرا کا دل میں ہو, حضرت رسول اللہ کا واقعہ ہو, میرے خون کے پیار سے مت کرو, مجھ کو قتل کر کے میری شہادت کو مجھ کو شہید کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بناؤ. تو بس کیا بات آتی ہے, امام حسین آپ یزید کی بیعت کو قبول کریں یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں. آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر کے حضرت حسین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں, حضور سے غلطی ہوئی, معاف کیا جائے. اور سب سے پہلے یزیدیوں سے لڑنے کے لیے, یزیدیوں سے بھیڑنے کے لیے, یزیدیوں سے مقابلے کے لیے مجھے بھیجا جائے. چنانچہ حضرت امام علی مقام حضرت حضور کو بھیجتے ہیں. اس کے بعد زہیر بن قیس جاتے ہیں, وہب بن کلبی جاتے ہیں. اس کے بعد مختلف انوار میں مختلف جانبدار جاتے ہیں. اس کے بعد پھر خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت آتی ہے. اور پھر حضرت علی اکبر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ بابا جان اب
مجھے جانے دیا جائے، آپ نہ جائیں۔ چنانچہ حضرت امام حضرت علی اکبر کو حضرت رسول سباقات کے مقدس نوازے امام علی مقام اجازت دیتے ہیں، اور پھر جب علی اکبر میدان کربلا میں گئے، وہ ہیکل جوان تھے، وہ تازہ تندرست اڑین بہادر تھے۔ حضرت علی اکبر جب گئے ان کی پھر حضرت علی اکبر جب گئے تو راجب علی کی طرف یزیدیوں کو واصل نہ کر کے ہزاروں کی تعداد میں یزیدیوں کو جہنم پہنچا کر کے آخر میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تاریخ کی روایت ہے، ابن عساکر کی روایت ہے، بدایہ اور نہایہ کی روایت ہے، اس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 56 سال کی تھی، لیکن داڑھی اور سر کے ایک بال بھی سفید نہیں تھے، داڑھی اور سر کے سارے بال کالے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، ان کے پاس گئے، ان کے لاشوں کو اٹھا کر کے سر مقدس کو اپنے آغوش میں رکھا، سینے میں جو مچھی لگا تھا اس کو نکالا، ان کا پھپا آسمان کی طرف بلند ہوا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ جب آخری کو حکم کرتے ہیں اور جب ان کے لاش کو اٹھا کر کے خیمہ کی طرف لاتے ہیں، تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی میں ایک بال بھی کالے نہیں تھے، سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا منظر رہا ہوگا، کتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیا کر رہا ہوگا، کس والہانہ انداز میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کا استقلال کا پیکر بن کر کے مظاہرہ کو دے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت امام قاسم جاتے ہیں، اور جب سب لوگ شہید ہوئے، صرف دو مقدس ہستی حضرت سجاد حضرت امام زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیماری سے دوڑ رہے تھے، بخار سے کر رہے تھے، بخار سے کبھی دارتی آپ کے جسم پر، اور دوسرے امام علی مقام حضرت زین العابدین علی پیش کرتے ہیں، بابا جان آپ نہ جائیں، مجھے جانے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کو میرے اور میری شہادت کے بعد آپ کو خانواد مصطفیٰ کی پاکیزہ گلیوں کو مدینہ پہنچانا ہے، آپ سے میرے حسب و نسب کا سلسلہ خراب ہو گیا ہے، آپ سے نہیں جائیں گے۔ لوگوں آخری منظر ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، سب کا رسول ہاشمی کا امامہ ہے، ہاتھ میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کریم کی تلوار ہے، اور پھر کمر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کا ٹکڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ذوالجناح پر سوار ہے، ایڑ لگا رہے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، پھر ایڑ لگایا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام کو نشان ہے، اور پھر گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جب دیکھا کہ گھوڑے کا سر نیچے ہے، امام علی مقام نیچے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر کے آپ کی چھوٹی شہزادی، آپ کی پیاری بیٹی جس کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال کی ہے، جس کو دنیا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا حضرت سکینہ عربی مذہب میں سکینہ ہے، لیکن دنیا اسے حضرت سکینہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اور گھوڑے کے کان میں سے گوشت کرتے ہیں، ذوالجلال صبح سے جو ہو کر کے گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا ہے، جو بھی گیا ہے شہید ہو گیا ہے، جو بھی گیا ہے کھیلے میں زندہ نہیں بچا ہے۔ ذوالجلال تو جانتا ہے نا، میرا تو بابا کے سینے کرنے والی ہوں، میں باپ کے سینے پر آرام کرنے والی ہوں، بابا کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، بابا کے بغیر مجھے چین نہیں ملتی ہے، بابا کے بغیر مجھے خراب ہو جاتا ہے۔ ذوالجلال میرے بابا کو صرف کرے گا، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ حضرت امام علی مقام آپ چاہتے ہیں اور اپنی شہزادی کو سینے سے لگا کر کے حضرت زینب کے حوالے کرتے ہیں، اور ان کو پیش کرتے ہیں کہ بہن جگہ یہ سکینہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سکینہ اپنے بابا کے سینے پر آرام کرنے والی ہے، آپ کا سکینہ آپ کے بابا کے بغیر چین نہیں پاتی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے حوالے کیا، اور حضرت امام علی مقام چلے ہوئے مقدر کربلا کی زمین پر چل گئے، اور پھر یزید کے مقابلے ہو جاتے۔ اسلامی حجت کے لیے شان کروایا، یزید لوگ ابھی کچھ نہیں مل رہا ہے، یزید لوگ ابھی کوئی معاملہ کچھ نہیں ہوا ہے، یزید لوگ ابھی بات خراب نہیں ہوئی ہے، مجھے چھوڑ دو، جو میرے خون کے پیاسے ہو، آواز کی آواز ہوتی ہے، آئی کے ساتھ کی آواز آتی ہے، امام علی مقام اپنی تسلیم بن گئے۔
تشہیر کی محنت کو قبول کرے یا پھر آپ کو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب اتنا کہا حسین کہہ رہے حضرت علی کا کہہ رہے رسول اللہ کا تذکرہ آپ کے تذکرہ ہوا ہے. حضرت یزیدیوں کی طرف سے ایک آدمی آتا ہے حضرت امام علی مقام کا مقابلہ کرنے کے لیے. حضرت امام علی مقام کو اس کو واسطے کہا کرتے ہیں. ایک ایک کر کے حضرت امام علی مقام سے مقابلے کے لیے آتے ہیں. ایک ایک کر کے امام علی مقام کو اپنے ساتھ کرتے رہے. حضرت امام علی مقام کی طرف ایسے چل رہی تھی جیسے کہ یہ لوہان پر حضرت بنگے کی لوہان پر راجہ نہیں کی طرح طاقت میں ہے. جب حضرت امام علی مقام کا دربار چل رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ حضرت امام علی مقام کے دربار میں صدیق کی طاقت چل رہی ہے, حضرت فاروق کی عدالت چل رہی ہے, حضرت عثمان کی طاقت چل رہی ہے, حضرت علی کی شجاعت کو بہادری نے جگہ دے دیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا روح حسین اعظم کے روشن میں خون بن کر کے گردش کر رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں یزیدیوں کو واصل نہ کیا. جب یزیدیوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر تنہا ہو جائے کر ایک ایک کر کے مقابلے کے لیے گئے یہ تاریخ ختم ہو جائے گی. یہ ایک طرح ہو جائے کے مقابلے میں 12,000 22,000 40,000 کا لشکر کر کے گئے. کیا دیکھتے ہو ایک بار حملہ کرو امام علی مقام پر. اب چاروں طرف سے حملہ ہونے لگے, چاروں طرف سے مار ہونے لگا, چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگی. حضرت امام علی مقام کے پیشانی میں ایک تیر جا کر کے چھپتا ہے. آپ چکر جاتے ہیں, آپ کش کھا کر کے زمین پر تشریف لے آئے اور پھر آپ نے سجدے میں سر رکھا. آپ کے گردن پر ایسا بات کیا گیا, ایسا بات کیا گیا, ایسا بات کیا گیا کہ آپ کا سر آپ کے جسم سے جدا ہو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبح سے لے کر کے حضرت امام علی مقام سے شہادت سے پہلے سے سارا منظر برداشت کیا جاتا رہا, سارا منظر دیکھا جاتا رہا, سارا منظر ملاحظہ کیا جاتا رہا. لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا, تو یہ منظر برداشت نہ ہوا. سورج کو دیکھ کے یہ چھو گیا, پوری کائنات میں ساری کچھ آ گئی اور پھر آسمان میں ستارے آپس میں ٹکرانے لگے. آسمان میں اندھیرا چھا گیا اور پوری دنیا میں پورے شام میں مسجد اقصی کے دونوں میں جہاں جو پتھر ہوتا تھا وہ نظر آتا تھا, وہ دکھتا تھا. حضرت امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ مکمل طور پر وفا کے دور موجود تھی. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اشتے آباد اور ہو گئے تجھے بندگی کا حق کر دیا. قرآن کے آگئے تجھے قیامت کا حق کر دیا. حضرت صدیق کے آگئے کہ تجھے صداقت کا حق کر دیا. فاروق کے آگئے تجھے امانت کا حق کر دیا. عثمان کے آگئے تجھے صداقت کا حق کر دیا. علی کی آواز آئی تجھے, حضرت علی کی آواز آئی تجھے بہادری کا حق کر دیا. فاطمہ الزہرا کی آواز آئی کہ تجھے دودھ پلانے کا حق کر دیا. اللہ صلی کے آواز آئی کہ بیٹا ہو گئے تجھے کام کے پر سمجھ کا حق کر دیا. تجھے انگلی پکڑ کر کے مدینہ سے کر کے سیروں کے حق کر دیا. تم پر بندگی کو حکم ہے, تم پر قیامت کو حکم ہے, تم پر خلافت کو حکم ہے, تم پر سیاست کو حکم ہے, تم پر قیامت کو حکم ہے, تم پر صحابت کو حکم ہے, تم پر شجاعت کو حکم ہے, تم پر بندگی کو حکم ہے, تم پر سجدے کو حکم ہے. لہٰذا حضرت امام علی مقام کی محبت کو سنے رہو, امام علی مقام کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں انکلوڈ کرو, امام علی مقام کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرو, امام علی مقام کے تعلیمات کو دنیا کے کوشے کوشے میں پھیلانے کی کوشش کرو. جب امام کی تعلیمات کو آپ بتائیں گے, امام کے تعلیمات کو آپ کام کریں گے, امام کے تعلیمات کو دنیا میں
امام علی مقام سے محبت باتیں تو بہت کچھ تھی، بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن شاید آپ لوگ اب پریشان ہو گئے ہے نا. تو انشاءاللہ زندگی نے اگر وفا کی اور دوسری حاضری ہوئی تو آپ لوگ یاد دلا دیجیے گا مجھ کو کہ حضرت امام علی مقام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. یہاں تک آپ نے بیان کیا اور یہاں کے بعد عام طور پر لوگ نہیں سنا پاتے، یا تو عوام کی آدمی ہوتی ہے یا پھر علماء کرام کو ٹائم نہیں ملتا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ اس سے جو کربلا تک ہوا یہ اس سے زیادہ دہلانے والا تھا، اس سے زیادہ دہلانے والا واقعہ ہے. زیادہ دہلانے والے واقعات حادثات تمام اس لیے ادھر آئے تھے مدینہ سے مکہ سے کربلا، تو پھر امام علی مقام جیسا ہمت والا شہنشاہ ساتھ میں تھے، لیکن پھر اب وہ نہیں، حضرت امام ضرور الدین صرف طرح طرح ہے. اس کے بعد کچھ عورتیں، کچھ خانواد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، کچھ بچے ہیں. تو انشاءاللہ علماء میری کوشش ہوگی کہ آئندہ اگر کبھی گفتگو ہوئی تو پھر کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس اور پھر ابن زیاد سے لے کر کے ملک شام یزید کے پاس اور پھر یزید کے دربار سے پھر یہ لوٹا پھوٹا قافلہ مدینہ کیسے پہنچا، اس چیز کو مفصل انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا. یہ جو آقا کریم کی ذات سے اب تک سنایا یہ بالکل شارٹ کٹ، بالکل شارٹ کٹ تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ معلوماتی باتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ایک بنا کے رکھے اور پھر امام علی مقام کی محبت کو، اہل بیت کے صحابہ کی محبت کو، سیدوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے. اس لیے کہ ان کی محبت ہی اصل محبت ہے، ان کی محبت ہی ہمیں آقا تک پہنچائے گی اور پھر آقا کی ذات ہم کو جنت میں لے جائے گی. استغفر اللہ جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.